الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، جیسا کہ سلسلہ دروس سے ترجمہ و تفسیر قرآن مجید مستقل آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اب تک ہم نے آیت نمبر 169 آیت تک ہم تلاوت کر چکے، اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آیت نمبر 170 سے 173 تک انشاءاللہ آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ گزشتہ آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان کے راستے پر نہ جاؤ، کیا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیاطین، شیطان کے راستوں پر نہ جاؤ۔ اب یہاں پہ آیت ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اس لیے کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بدکاری کی۔ یہاں ہو گیا تھا۔ آج کی آیت جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، یعنی شیطان کی اتباع نہ کرو۔ پہلی آیت میں کیا ہوا؟ شیطان کی اتباع نہ کرو۔ اب یہ ہے آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، یعنی قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کرو، اللہ کے حکم پر عمل کرو، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کرو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ کہتے نہیں ہم تو بلکہ نتبع، ہم اتباع کرتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، جس چیز سے محبت رکھتے تھے، جس چیز کو چاہتے تھے، جس پر عمل کرتے تھے۔ کون؟ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا، جس چیز پر ہمارے بزرگان جس چیز پر عمل کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ کان آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا، کسی چیز کے اوپر عقل سے کام نہیں لیتے تھے، ولا تہتدون، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہیں، یعنی گمراہ ہیں۔ تو اب جو ہے آیت یہاں پر کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے شیطان کا راستہ چھوڑ دو، اللہ نے جو راستہ بتایا اس پر عمل کرو، تو کیا کہتے ہیں یہ کفار و مشرکین کہ ہم اتباع کرتے ہیں اس پر جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا ہے، جس پر وہ عمل کرتے رہے ہم بھی اسی پہ عمل کریں گے، یعنی قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ لہذا اس کا مصداق جو ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے ہم اسی کو کریں گے، اگر تو یہ تو بات صحیح ہے، اگر ان کے کام قرآن جو منع کر رہا ہے آباء و اجداد کے کام پر عمل نہ کرو، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ان کے برے کام ہیں، لیکن اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، تو اگر ان کے کام اچھے ہیں یا ان کے تجربیات جو ہیں، ان سب سے چاہیے کہ ہمیں فائدہ اٹھائیں اور ان کے تجربیات پر عمل کریں۔ برے کاموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو خطوات شیاطین میں سے ہے وہ نہیں۔ آباء و اجداد جو کام انجام دیا ہے، اگر ان کے تجربات اچھے ہیں اور راہ راست پہ ہیں، عقل اور منطق اور شریعت کے مطابق اگر ہیں تو، لیکن اگر
ان کے آداب و رسوم جو غلط تھے، غلط جو رسمیں ہیں ان کی اگر غلط ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، تو پھر ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم کسی چیز آداب و رسوم پر عمل بھی کرتے ہیں تو یا تو اس کے لیے دلیل ہو، استدلال عقلی پائی جا رہی ہو، یا پھر اس کے لیے وحی یا ائمہ اور انبیاء کی طرف سے تائید حاصل ہو، پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لا تہتدوا، ہاں آیت میں کیا تھا؟ ہاں، اور لا یعقلون ولا یہتدون، لا یہتدون، وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو لا یہتدون کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت یافتہ نہیں تھے تمہارے آباء و اجداد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں ہدایت تھی، ہدایت کرنے والے بھی تھے، جیسا کہ مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، لا تخلو الارض من قائما للہ ظاہرا او خائفا، کہ اللہ، یہ زمین جو ہے لا تخلو الارض، خالی نہیں رہی ہے کبھی یہ زمین، من قائما للہ ظاہرا او خائفا، یعنی قائم یعنی حجت، یعنی حجت خدا سے زمین کبھی خالی نہیں رہی ہے، چاہے حجت جو ہے ظاہر ہو یا حجت جو ہے پوشیدہ ہو، یعنی ہر زمانے میں حجت خدا زمین پر رہا ہے، جیسا کہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے آج بھی حجت خدا ہیں اور پردہ غیب میں، لہذا زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ زمین جو ہے حجت خدا کے بغیر رہے، لہذا بل اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، لا یعقلون شیئا، اور آباء و اجداد ان کے بزرگان نے جس چیز پر عمل کیا وہ کسی لحاظ سے عقلی نہیں تھا، یعنی اگر دو دلیل ہمارے دو میں سے کوئی ایک دلیل پائی جاتی ہو، یا جو ہے ہمارے پاس دلیل ہو، برہان ہو، استدلال ہو، یا پھر وہی ہو، عقلی دلیل ہو یا پھر وہی ہو، ان دو میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو، کہتے ہیں ہم اس کو انجام دیں گے، یہ صحیح نہیں ہے اور قرآن کی روح سے غلط ہے۔ لہذا وہ رسم و رواج جو کہ شریعت کے خلاف ہو یا عقلی دلیلوں کے خلاف ہو، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے، نہ یہ کہے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے اس لیے ہم بھی کریں گے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 171، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، آیت نمبر کتنا ہے یہ؟ 171 سورہ بقرہ کی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کو نہیں مانا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسا ایسا جانور، جب ان کی مثال ہے يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، ان کی مثال جانور جیسی ہے، لا یسمع الا دعاء و نداء، دعا یعنی آہستہ پکارنا، ندا یعنی تیز آواز سے پکارنا، چاہے ان کو آہستہ پکارا جائے چاہے ان کو تیز آواز کے ساتھ پکارا جائے، کیا ہے؟ جانور ہے، جانور کچھ نہیں سمجھتا ہے، تیز بولو تب بھی کچھ نہیں سمجھے گا، دھیمے بولو تب بھی کچھ نہیں سمجھے گا۔ سمون بکمون عمیون فہم لا یعقلون، سمون یعنی بہرے ہیں، بکمون یعنی گونگے ہیں، عمیون یعنی اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، تو کیا کیا ہو گیا؟ سنتے نہیں ہیں، وہ جانور کی طرح ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، اور عقل بھی ان کو نہیں ہے، کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اب جو ہے
یہ جو کہا گیا ہے کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کان رکھتا ہے انسان، اگر حق بات کو نہ کہے، نہ سنے حق بات کو، اس کان سے باطل کو سنے، تو اس کا مطلب کیا وہ بہرا ہے۔ آنکھ رکھتا ہے لیکن حق کو نہ دیکھے، باطل کو دیکھے، تو وہ کیا ہے؟ اندھا ہے۔ زبان رکھتا ہے لیکن زبان سے حق بات نہ کہے تو وہ گونگا ہے۔ لہذا اگر انسان ان آنکھ اور ناک اور کان، اپنے عقل کو اللہ کے بارے میں اور خدا کی معرفت اور خدا کی شناخت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے وہ جانور ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، لا یعقلون، کہ وہ فہم لا یعقلون، وہ کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اب آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، کلو من طیبات، جو کچھ پاک صاف چیزیں ہیں، مطلب نجس نہیں ہے، ان کو کھاؤ، ما رزقناکم، جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں جو پاک ہے اس کو کھاؤ، نجس کو مت کھاؤ، طیب کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی شکر ادا کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لہذا شکر جو ہے کہ کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک شکر جو ہے شکر قلبی ہے، یعنی دل سے آدمی شکر کرتا ہے، ایک شکر جو ہے شکر زبانی ہے، زبان سے کہتا ہے شکران للہ، شکران للہ۔ لہذا شکر جو ہے، جو قلبی شکر ہے، وہ اہم ہے۔ لہذا حکم کیا ہو رہا ہے؟ کھاؤ پیو، یا ایھا الذین آمنوا کلو، کھاؤ، اور پھر کیا کرو؟ شکر کرو، شکر اللہ کا کرو، اس نے نعمتیں دی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شکر بھی ایک عبادت ہے، کیوں؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو شکر کرو، یعنی شکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لہذا روایات میں ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر عادت ڈالنی ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں تو وہ بندہ جو آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس سے کہیے شکریہ، تھینک یو۔ یہ جو ہے بہترین عادت ہے، ہمیں اپنے اندر اس کو سما لینا چاہیے، اس کو اپنے جان سے قبول کرنا چاہیے، ورنہ کام بگڑ جاتا ہے۔ ایک نے بہت اچھا کام کیا، بہت نیکی کیا، آپ کے ساتھ احسان بھی کیا، آپ نے شکریہ بھی نہیں کہا، بعد میں اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا پھرتا ہے، البتہ اس کو کہنا نہیں چاہیے، وہ کہتا پھرتا ارے ایک شکریہ بھی نہیں کہا انہوں نے۔ لہٰذا چاہیے کہ شکر کریں، یعنی بہترین عبادت، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اور آج کے درس کی آخری آیت نمبر 73، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، بے شک اللہ نے، انما حسر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی فقط اللہ نے، حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار کو، یعنی مردار ہے تو اس کو نہ کھاؤ، والدم، اور خون حرام کیا ہے۔ کیا کیا حرام ہے؟ میتہ حرام ہے، والدم، اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور کیا حرام ہے؟ یعنی پہلے ذکر کیا کھاؤ، شکر کرو، اب کیا نہ کھاؤ؟ میتہ نہ کھاؤ، خون نہ کھاؤ، خنزیر یعنی سور کا گوشت نہ کھاؤ، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز، وہ جانور جو کہ حلال گوشت تو ہے لیکن اس کو ذبح جو کیا گیا ہے لغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ، بدھ کا نام لے کر کے اگر ذبح کر دیا گیا ہے، کیا ہے؟
وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. انما حرم علیکم، تم پر حرام ہے. کیا کیا حرام ہے؟ المیتۃ یعنی مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر یعنی خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کا نام لے کے نہ ذبح کیا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس اگر کوئی مضطر ہو جائے، مجبور ہو جائے کہ اب اس کی جان نہیں بچ سکتی ہے، بھوک کی وجہ سے وہ مر جائے گا. تب یہ جو چیزیں ابھی آیت میں بیان ہوا، البتہ صرف وہی حرام نہیں ہے بلکہ اور بھی چیزیں حرام ہیں. لہذا یہاں پر حصر جو ہے حصر نسبی ہے. فمن اضطر، پس اگر کوئی مضطر ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، اس نے کوئی سرکشی بھی نہیں کی ہے، کوئی زیادتی بھی نہیں کی ہے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیا یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے اضطرار، جو ہے آدمی اپنے کو خود مضطر کر لے، ایسی جگہ پر اپنے کو پھنسا دے کہ جہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ہے، خود سے پھنسائے جا کر کے. اگر خود کو ایسے جا کے پھنسایا ہے تو پھر اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے. یا پھر اس طرح سے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اور اگر کوئی مضطر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اتنا ہی کھائے کہ جتنے میں جان بچ جائے. یعنی اگر بھوک کی وجہ سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، اس کو مردار کھانا پڑ جائے یا خون کھانا پڑ جائے یا خنزیر کا گوشت کھانا پڑ جائے تو کتنا کھائے؟ بغیر باغ ولا عاد، نہ اس میں زیادتی نہیں ہو، فلا اثم علیہ، اس وقت گناہ نہیں ہے. ابھی اگر مل گیا تو خوب پیٹ بھر کے کھانے لگے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے میں جان بچ سکتی ہے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ جو ہے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. لہٰذا یہ تذکرہ کیا کہ وہاں پر جو انما لفظ آیا ہے حصر کے لیے، البتہ اور بھی چیزیں حرام ہیں، جیسے شراب کے لیے شراب بھی ہے اور بہت سی چیزیں حرام ہیں. لہذا یہاں پر یہ حصر جو ہے حصر نسبی ہے. اسے ہم کہیں کسی کو آپ کو بہت چاہتے ہیں، اگر ہم کہیں آپ کو بہت چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کسی کو بھی نہیں چاہتے ہیں، یہ نسبی ہے. یہاں پر اس وقت یہ کہا جاتا ہے. لہذا ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے کھانے پینے کے اوپر بہت توجہ دیا ہے. کھانے پینے کا اثر پڑتا ہے، روح پر اثر پڑتا ہے، دل پر اثر پڑتا ہے، جان پر اثر پڑتا ہے. لہذا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے خطبے دیے، لیکن یزیدی لشکر پہ اس کا اثر نہیں پڑا. تو کیوں نہیں پڑا؟ امام نے خود فرمایا کہ تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھر گئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کھانے پینے کا بہت ہی اثر ہے. لہذا قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی طرف توجہ دلایا اور بتایا ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. البتہ جن چیزوں کا کھانے کا حکم دیا وہ ہمارے بدن کے لیے فائدہ مند ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ہمارے بدن کے لیے نقصان دہ ہیں. اور یہاں پر ایک چیز اور جو بیان ہوئی تھی شروع میں کہ اس سے اجتناب کرو، بزرگوں، ہمارے بزرگان ایسے کہتے تھے، ایسا کرتے تھے. یہ جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مظاہر بت پرستی ہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بت پرستی سے ملتی ہوئی ہے اور ہمارے انجام دینے سے یہ لگے کہ یہ بت پرستی کا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس میں اجتناب کریں، اس سے ایسا بچیں. ایسا نہ ہو کہیں کہ ان کی طرح یہ بھی کر رہے ہیں. لہذا مظاہر بت پرستی سے بچنا، خلاصتاً یہ کہ وہ رسومات کے جس کے دلیل شرعی موجود ہو یا پھر عقل کہتی ہو، اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آخر میں ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم نے چند آیات کو جو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، پروردگارہ اس کا ثواب چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی حاصل ہو، ہمارے تمام مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں کورونا بیماری سے جلد از جلد سب کو نجات عطا فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیا پرآشوب ہے، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے یاور و انصار میں شامل ہو سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.